अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलअसर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। हम मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ में रावलपिंडी इस्लामाबाद में डील करते हैं, जैसा कि ICHS गुलबर्ग और इसके अलावा पार्क व्यू सिटी, बैरिया टाउन वगैरह में हम डील करते हैं। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो जो है वो लोग जो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, प्लाट ख़ास करके किसी भी पाकिस्तान के शहर में, किसी हाउसिंग सोसाइटी में या शहर के अंदर अंदरूनी शहर, वो कोई प्लाट ख़रीदना चाहते हैं, ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, तो वो अपने रियल इस्टेट के जो उसका एजेंसी है या रियल इस्टेट का नुमाइंदा है या रियल्टर है, उससे वो क्या सवाल करें कि वो अपने प्लाट ज़मीन के मतलब उस प्लाट के मतलब क्या सवाल करने चाहिए, क्या बातें पूछनी चाहिए, ताकि आपकी जो दिमाग में कुछ चल रहा है वो क्लैरिटी हो जाए और आप जो है नुकसान से भी बच सकें। और जो ज़रूरी सवालात हैं वो आपको अपने प्रॉपर्टी एजेंट से यानी कि प्रॉपर्टी डीलर से, रियल एस्टेट एजेंसी से कौन से सवाल करने चाहिए। जैसे कि बैरिया टाउन में कोई प्लाट ख़रीदना चाहते हैं तो आप OLX वगैरह या ज़मीन.com पे सर्च करेंगे, आपको वहाँ पर मतलब रियल एस्टेट एजेंट से मिलने से पहले कीमतों का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या कीमतें चल रही हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी सर्च करते हैं OLX पर, तो जैसे आप OLX पर गाड़ी सर्च आपको वो पसंद आती है तो आप उसकी फ़िज़िकल इंस्पेक्शन के लिए आप गाड़ी देखते हैं, वहाँ जा कर के मौका पर चेक करते हैं। उसके लिए आपको एक टेक्निकल जो गाड़ी की चीज़ों समझने के लिए एक बंदा दरकार होता है, जिसे आप मैकेनिक कह लें या वो एक टेक्निकल बंदा जो गाड़ी की हर चीज़ को समझता हो। तो ये ऐसे ही रियल एस्टेट जो एजेंट होते हैं, जो रियल एस्टेट रियल्टर होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं कि वो ज़मीन के मामलात को, कानूनी मामलात को और उसके प्राइसेस और उसके तमाम पेचीदगियों को समझते हैं। तो ज़मीन ख़रीदने के लिए भी आपको एक कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है। तो आप एक एरिया, फॉर एग्जांपल आपको कोई बैरिया टाउन में आपको प्लाट पसंद आ गया, आपने लोकेशन सेलेक्ट कर ली कि मैंने बैरिया टाउन में प्लाट लेना है, तो आप अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट के पास चले गए, आप वहाँ पर बैठे, उसके पास जाकर बैठे, तो उससे सबसे पहले आपने कौन से सवाल करने इसके बारे में ही जनाबे वाला। सबसे पहला सवाल आपने ये करना है कि उस जो प्लाट आप मुझे दिखा रहे हैं, जो मैंने पसंद किया है, उसके मौका पर यानी कि उस प्लाट में कोई किसी किस्म की कोई लिटिगेशन, कोई अदालती कार्रवाई या किसी किस्म का कोई मसला मसाइल तो नहीं है। जैसे ही आप ये बात करते हैं तो वो आपको पहले जो उसका जो रियल एस्टेट का जो नुमाइंदा होता है वो आपको उस जो सोसाइटी है जो या जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैप पर आपको तफसीलन समझाएगा, उसकी खूबियाँ और खामियाँ बताएगा, उसका ब्लॉक नंबर, ब्लॉक वाइज उसकी मतलब रेट्स जो भी होंगे वो आपको समझाएगा। एक नक्शे पर वो आपको एक मुकम्मल तफसील देगा। अब अगर तो ज़मीन आप किसी शहर के अंदर ले रहे हैं तो जो वैसे जो पहला निज़ाम था वो ये होता है कि रजिस्ट्री इंतकाल होता है, तो आपने रजिस्ट्री देखनी है, रजिस्ट्री आपने चेक करनी है ओरिजिनल है। इंतकाल जो पटवारी से पटवारखाना से जो पटवारी के दफ्तर से होता है वो वाली आपने चीज़ें उसके बारे में तमाम उसके बारे में मालूमात हासिल करनी है उसी प्रॉपर्टी डीलर से कि आया ये तमाम ओरिजिनल चीज़ें हैं। और फिर अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में ले रहे हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ले रहे हैं, तो उससे आपने NOC के बारे में पूछना है कि इस सोसाइटी के पास NOC मौजूद है, मुतलका इदारों से अप्रूवल इसके पास है, पानी बिजली गैस के मतलब आपने चीज़ें पूछनी हैं। और उसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि इस प्लाट पर किसी किस्म की कोई अदालती कार्रवाई ये बहुत ज़रूरी होती है कि कोई कहीं पर ये किसी अदालत में इस पर केस, इस प्लाट के अगेंस्ट केस तो नहीं चल रहा। तो ये सारी चीज़ें मालूमात आपने उससे मालूमात लेनी होती हैं प्रॉपर्टी का जो आपका कंसल्टेंट होता है। और फिर उसके अलावा आपने ये चीज़ भी पूछनी होती है कि ये जो मैं आपसे ये जो प्लाट है, ये प्लाट अपना ये डायरेक्ट मालिक के पास है या आगे किसी इन्वेस्टर के पास है, कि या अगर तो डायरेक्ट मालिक के पास प्लाट है तो अच्छी बात है, फिर आप उसके साथ जो है टोकन कर सकते हैं। अब बाकी तमाम चीज़ें अपनी जो इंक्वायरी अगर करने के बाद जो चीज़ें अगर फिर उसके बाद सबसे मेन ज़रूरी ये चीज़ है कि आप मौका पर जा कर के प्लाट देखें।
پلاٹ کو آپ خود موقع پر جا کر کے دیکھیں، اس کے ارد گرد دیکھیں کھیتی باڑی ہو رہی ہے یا اس کے کوئی اور کس قسم کے کام ہو رہے ہیں، اس کے ارد گرد رہائش ہے، کہ مطلب آپ تمام سینیریو جو ہے اس موقع پر جا کر چیک کریں کہ کیا واقعی میں یہ پلاٹ موجود ہے یا صرف نقشے پر ہے۔ اگر صرف نقشے پر ہے تو پھر تھوڑے سے معاملات اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن پلاٹ اگر موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، لینڈ ہے اس کی، اس پلاٹ کی موجود ہے، تو پھر ظاہری بات ہے وہ آپ اس میں سے ایک سٹیپ اور آگے جا سکتے ہیں۔ اگر ہاؤسنگ سوسائٹی میں لے رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ چیز بھی پوچھنی ہے کہ جو پلاٹ اگر آج ہم لیتے ہیں تو کل اس پر مکان بنا سکتے ہیں، یعنی کہ پوسیشن والے پلاٹ آپ کے پاس موجود ہیں۔ بعض پوسیشن پلاٹوں سوسائٹیز کی سال ڈیڑھ 2 سال بعد وہ سوسائٹی دینا شروع کرتی ہیں، بعض سوسائٹی 5 سال بعد پوسیشن دیتی ہیں، تو وہ بھی آپ نے کلیئر کرنا ہے کہ پوسیشن والے پلاٹ ہیں آپ کے پاس یا نان پوسیشن والے، ابھی یعنی کہ ابھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے سوسائٹی تو وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی آپ نے اس سے اپنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھنی ہے مکمل تفصیل، کیونکہ آپ اس سے یہ تمام سوال پوچھنے کے جو ہے آپ اختیارات بھی رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ نے اسے اگر آپ ڈیل کرتے ہیں تو آپ اس میں سے اسے اس کا معاوضہ دیں گے، اور یہ اس کا ایک کام بنتا ہے کہ وہ ایک پراپر اچھے طریقے سے آپ کو گائیڈ کرے، جو آپ کے تحفظات ہیں یا جو آپ کے سوال ہیں ان کے اچھے انداز میں جواب دے، اور آپ کو بہترین سروسز پرووائڈ کرے اچھے، تاکہ کل وقت آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دو نمبری وغیرہ نہ ہو، تو ان چیزوں سے آپ کو بچا۔ اگر کوئی بندہ جو اوورسیز والے جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ باہر سے زمین خریدنا چاہیں تو وہ بھی یہی پروسیس ہے، اس سے یہ کہیں کہ اپنے سوسائٹی ہے جو بھی پلاٹ پر موقع پر جا کر کے اس کی ویڈیو مارک کر کے باقاعدہ ویڈیو بنائے دکھائے یہ پلاٹ کا، اور وہ بھی آپ لوگ بھی تمام فون پر اپنا جو جتنا بھی آپ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں کال پر، اپنے جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے آپ سے یہ تمام تفصیلات اس سے لیں، سوال پوچھیں، ایسے سوال جو آپ کے ذہن میں اس وقت فوراً ابھریں آتے ہیں، آپ وہ تمام ہر قسم کے سوال ان سے پوچھ سکتے ہیں جو زمین کے متعلق ہوں۔ اس زمین کا لیگل ہونا، زمین کا جو آنر، ڈائریکٹ آنر ہونا، یعنی کہ جو اس کا مالک ہے وہ اس کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بیچ میں بعض ٹائم اوپن فائلز بھی مارکیٹ میں چل رہی ہوتی ہیں۔ اوپن فائل میں یہ ہوتا ہے وہ کسی کے نام پر نہیں ہوتی، وہ جس کے ہاتھ چڑھ گئی وہ اسی کی فائل ہے، تو اوپن فائل میں والا چکر بھی ہوتا ہے اس میں۔ یہ تمام چیزیں این او سی کا میں نے آپ کو بتایا، این او سی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ پراپرٹی کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کا متعلقہ سرکاری اداروں سے جو ہے رجسٹرڈ ہونا انتہائی ضروری ہے، ادروائز وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے تو وہ انلیگل ہے، وہ کسی بھی وقت وہ سوسائٹی بند ہو سکتی ہے۔ آپ کو پسند آ جاتی ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک جو ہے کنڈیشنل ٹوکن کر سکتے ہیں۔ کنڈیشنل ٹوکن ایسے کہ یار میں 2-3 اگر آپ نے کسی سے مشورہ کرنا ہے اپنے گھر میں، تو کسی سے رشتہ دار وغیرہ سے کسی دوست سے مشورہ کرنا ہے تو آپ ریئل اسٹیٹ جو آپ کا ایجنٹ ہے اس سے آپ کنڈیشنل ٹوکن کر لیں، اور یعنی کہ وہ اس کے یہ ہوتا ہے کہ وہ سیلر اور بائر کے درمیان بھی کنڈیشنل ٹوکن ہو جائے گا کہ میں 2-3 دن تک دوبارہ آؤں گا، اگر مجھے یہ پسند آ گئی، میری بات بن گئی تو پھر میں اسے کنفرم ٹوکن کر دوں گا، اگر نہیں تو پھر میں تاکہ یہ ٹوکن مجھے میرا واپس ہو جائے۔ اس میں نہ سیلر پر کوئی حرج آتی ہے اور نہ بائر پر کوئی حرج آتی ہے۔ اور اگر آپ اس کو کنفرم ٹوکن کرتے ہیں تو کنفرم ٹوکن اگر آپ نے 10,000 کنفرم ٹوکن کیا ہوا ہے تو اگر کل وقت آپ اس بات سے پیچھے ہٹتے ہیں اور یا سیلر جو ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے تو سیلر کو 2% یعنی کہ 2% واپس کرنا ہوتا ہے، اور جو بائر ہے اسی کو وہ یعنی کہ جو اس نے ایک 10,000 کیا ہوا ہے وہ اسے واپس نہیں ہوگا، وہ اس کا ضبط ہو جائے۔ تو اس لیے جو ہے آپ کنڈیشنل ٹوکن بھی کر سکتے ہیں، کنڈیشنل ٹوکن کو آپ کنفرم ٹوکن میں تبدیل کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو تمام چیزیں آپ کی کلیئر ہو جاتی ہیں تو پھر آپ بیانے کی طرف جائیں۔ بیانہ آپ اگر آپ کو پلاٹ پسند ہے تو ایک آپ ہینڈ سم اماؤنٹ بیانے کی پے کریں۔ اگر 50 لاکھ پلاٹ کی مالیت ہے تو آپ 10 لاکھ جو ہے بیانہ کر دیں، اور باقی جو ہے آپ اس سے ٹائم ڈیوریشن لے لیں، 1 منتھ کا یا جو بھی 2 منتھ کا آپ نے ٹائم لینا ہے، تو پھر اس ٹائم پر پھر اگلی آپ نے فل پیمنٹ ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے۔ پھر اس میں پابند ہوتا ہے اپنا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بھی، آپ کی نیکسٹ میٹنگ پر، آپ کی نیکسٹ کال پر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بھی پابند ہوتا ہے، بائر بھی اور سیلر بھی۔ پھر یہ بیٹھ کر کے پھر یہ پیمنٹ ٹرانسفرنگ کا وقت ہوتا ہے۔ جب پیمنٹ ٹرانسفر آپ کریں تو اس کے لیے آپ کا جو 2500 والا جو اسٹامپ پیپر ہونا، جو
وہ اس پر آپ جو ہے کریں اپنا اسٹامپ لکھوائیں، اس وجہ کیونکہ یہ آپ کو ملے گا بینک آف پنجاب سے یہ اسٹامپ پیپر مل جاتا ہے، دونوں پارٹیوں کی فوٹو کاپیز شناختی کارڈ کی ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ وٹنس ہوتے ہیں۔ اسٹامپ پیپر تیار کروائیں تو اس کے اندر جو آپ لکھوا رہے ہیں یا جو وہ اسٹامپ پیپر والا لکھ رہا ہے یا جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اسے بتا رہا ہے، یا تینوں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اور دونوں بائر اور سیلر کی جو مرضی کے مطابق ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہوتی ہیں، وہ تمام اس کے اندر ایگریمنٹ کے اندر لکھ دی جائیں، اسٹامپ پیپر کے اندر لکھ دی جائیں، تو پھر آپ کل وقت کسی بھی قسم کی جو ہے مشکلات کے آپ سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ زیادہ مطلب پیچیدہ نہیں ہوتا، آسانی سے آپ کی زمین جو ہے آپ کے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ پھر آپ اس کے بعد کا یہ تمام چیزیں بھی ہوں گی، اس کے بعد آتا ہے جی پیمنٹ ٹرانسفر کرنے کا جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جو ہے ٹرانسفر آفس جاتے ہیں تمام ایگریمنٹ لے کر کے، جب آپ جو ہے ٹرانسفر آفس جاتے ہیں تو وہاں پر آپ نے پیمنٹ جو ہے آپ نے کرنی ہوتی ہے، کوشش کریں کہ بینک کے ذریعے کریں، آپ جو ہے پے آرڈر یا ڈیمانڈ ڈرافٹ یا چیک کے ذریعے کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ پے آرڈر کے ذریعے جو ہے پیمنٹ ادا کریں، اپنا اس کو جو سیلر ہے اس کو آپ ادا کریں، اس لیے کہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ بھی ہوتا ہے، اور دوسرا ایک جو کیش ہے، کیش ہینڈلنگ، ظاہری بات ہے اتنی کیش لے کر کے آپ جو ہے نہ جائیں، اس سے بھی آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، کافی طرح کے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس لیے جو ہے آپ پے آرڈر کے ذریعے ہی اس کو کریں، پیمنٹ ٹرانسفر کریں۔ یہ ہو جائے پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے اپنے جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی جو کمیشن یا فیس ہوتی ہے وہ دینے، اس کا معاوضہ دینے کا، یہ 1% سے 2% تک ہوتی ہے۔ یہ آپ کی ڈیل کے حساب سے، یا آپ جب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں شروع میں، جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں فرسٹ میٹنگ میں، یہ چیز طے ہو جاتی ہے کہ آپ اسے 2% دیں گے یا 1%، زیادہ تر 1% ہی چلتا ہے، 1% بائر اور 1% سیلر دیتا ہے۔ اور اگر آپ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے اپنے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کو یہ فیس دیں، کیونکہ اس نے آپ کے لیے اچھی خاصی ورکنگ کی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ فیس بھی آپ کوشش کریں کہ بینک کے ذریعے یا آپ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں، یہ بھی اپنا جو ہے کیش کے ذریعے سے ہینڈل نہ کریں، آپ یہ بھی پے آرڈر یا چیک کے ذریعے اپنے جو ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو آپ یہ جو ہے پیمنٹ ٹرانسفر کریں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے آپ سے ڈسکس کی۔ مزید اس میں اگر کچھ آپ مزید ڈیٹیل چاہتے ہیں، اس پر ایک اچھی سی ویڈیو بنائیں ڈیٹیل کے ساتھ، مزید سوالات کے ساتھ، تو کمنٹس باکس میں بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔